نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه المنزل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه في الآخرين. حاضرین و ناظرین گرامی مرتبت، بالخصوص وادی شرکپور شریف کے نیر تابہ صوفی باصفا محبت انوار یزداں حضرت علامہ صاحب غالبی میاں محمد بلی صاحب رجال نشین دربار فیضبار شرکپور شریف، علماء کرام، خلفائے ذی الاحتشام، ہر دو آستانوں سے اپنے دل و روح کو تر و تازہ رکھنے والے برادران اسلام و برادران طریقت، آج کے اس پروکار پروگرام کی میزبان جناب چودھری محمد طیفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کے مستحق ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے بڑے انبساط اور فخر کا موقع ہے کہ میری دائیں جانب اور ان کے دل کے قریب آج آپ کے سامنے مخاطب ہوں اور دو تین ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں۔ شرکپور سے پیر صاحب چمک رہے ہیں اور آج یہاں شرکپور ان سے چمک رہا ہے۔ میں ان مریدین دربار عالیہ مہریہ شریف کے مریدین کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ میں ان کو شاباش دیتا ہوں، اور شرکپور شریف سے بھی تعلق رکھنے والوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح اپنی محبتوں کا اظہار ہم دونوں کو یہاں اکٹھے کیا ہے، یہ سب کے لیے قابل فخر بھی ہے اور سب کے لیے قابل رشک بھی ہے۔ اگر سارے آستانے آپ کو معلوم ہوگا بڑے صغیر میں 4000 آستانے ہیں، 4000 آستانے ان چاروں یاروں کے نام سے اسی طرح اکٹھے ہو جائیں تو پھر پاکستان و آزاد کشمیر اور بر صغیر میں اہل سنت کی بہار نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان ہے ہی اولیاء کا فیضان ہے، اور کشمیر کے نصیب میں تو اولیاء کا فیضان شروع سے موجود رہا ہے۔ یہاں کی پہاڑیوں اور یہاں کی فضاؤں سے مست الست صوفیاء نے
جو فیض تقسیم کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کبھی کبھی صوفیاء کرام دریاؤں کا کنارہ اختیار کرتے ہیں، کبھی صحراؤں کو گلشن میں تبدیل کرتے ہیں، کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں کو اللہ کے ذکر کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور اللہ کے ولی اور درویش جہاں میخانہ سجاتے ہیں وہاں عرش و فرش سے میخار آتے ہیں اور اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ اللہ یہ سلسلہ یہ بات ذہن میں رکھیں، عمل میں کمزوری ہو کوئی حرج نہیں۔ اکثر میں جملہ کہا کرتا ہوں، عمل میں کمزوری ہو اور یقیناً ہوتی ہے، کیونکہ کامل کوئی بھی نہیں ہے۔ کامل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کے علاوہ کوئی کامل نہیں ہے۔ کامل انسان اس عرش و فرش میں بدایت و نہایت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے علاوہ کوئی کامل انبیاء میں انبیاء کامل ہیں، مرسلین کامل ہیں، اور ان کاملوں میں کاملوں کا سردار جناب محمد رسول اللہ۔ تو باقی اعمال کی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اعمال کی کمزوری ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و مغفرت انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے کہ جن کا عقیدہ مضبوط ہو، عمل میں کمی آ جائے تو خدا اپنی رحمت سے اس کمی کو پورا کرے۔ لیکن اگر عقیدے میں کمی آ جائے تو عقیدہ تو یا خدا سے وابستہ ہے یا اس کے رسول سے وابستہ ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے، اسلام اس کے تابع ہے۔ بات ذہن میں رکھیں، اور ماں یہاں موجود ہیں، ایمان اندر کی دنیا کا نام ہے اور اسلام باہر کی دنیا کا نام ہے۔ اندر کا ایمان عقیدے کی روشنی سے منور و مربوط و مضبوط ہو تو جو اعمال صادر ہوتے ہیں اسلام کی شکل میں، اس میں کمی آ جائے تو خدا اپنی رحمت سے پورا کرتا ہے، نبی دو عالم کی رحمت سے اسے پورا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر عقیدے میں کمی واقع ہو جائے جو خدا و مصطفیٰ سے وابستہ ہے تو پھر اس کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو صوفیاء کرام در بدر، کو بکو اور سینہ بسینہ، دست بدست، نگاہ بنگاہ اور توجہ سے جو عقیدے کا نور جگہ جگہ تقسیم کر رہے ہیں، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو گلی گلی نگر نگر جاتے ہیں اور ہر موسم میں جاتے ہیں، ان کا مقصود اور منتہائی مقصود یہ ہے کہ ہر امتی مصطفی کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو، اتنا مضبوط ہو کہ اگر عمل میں کمزوری آ جائے تو کوئی حرج نہیں، عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ جو عقیدہ لے کر جائے تو قیامت کے دن اس کی نجات نبی دو عالم کے صدقے ہو جائے۔ تو یہ صوفیاء کرام جن کی تفسیر سے، جن کی سیرت سے، جن کے کردار سے، جن کی رفتار سے اہل سنت کا عقیدہ محفوظ ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں، قیامت تک ان صوفیاء کرام کے صدقے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی رہے گی، خدا کا نام آلاپا جاتا رہے گا اور یہ نور تقسیم ہوتا رہے گا، اور جب تک اللہ کے ولی موجود ہیں یاد رکھو قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ جب دنیا سے اللہ کے دوستوں کو اٹھا لیا جائے، اور جب وہ چلے جائیں تو پھر خدا کا نام بھی، اور جب خدا کا نام نہیں رہے گا تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ فوراً دنیا ڈیمولش ہو جائے گی اور قیامت کا آغاز ہوگا۔ حضرات گرامی، زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہتا، پیر صاحب محترم نے بھی گفتگو فرمانی ہے۔ آپ نے مسجد بنائی ہے، ایک نیا تصور میرے دل میں ابھی یہاں کرسی پر بیٹھنے سے حاصل ہوا ہے، اور وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بس توجہ رکھنی ہے۔ ایک آپ کا گھر ہے اور ایک اللہ کا گھر ہے۔ یہ بات تو ذہن میں رکھیں، تو میں نے پہاڑی بولنے نہیں ڈھونڈتے نہیں جانا، پنجابی ٹھیک ہے نا؟ تو آپ توجہ کیجیے گا، اور
حقیقت بھی یہی ہے اور یہ ہمارے عقیدہ کا حصہ ہے عزیزاں محترم. ایک خدا کا گھر ہے اور ایک آپ کا میرا اپنا گھر. تو اگر اس کو تھوڑا سا میں چینج کر دوں کہ ایک خدا کا گھر ہے اور ایک آپ کا میرا گھر ہے، میرا آپ کا کب ہے؟ وہ میرا آپ کا کب ہے؟ وہ مصطفیٰ کا گھر ہے. وہ کس کا گھر ہے؟ وہ مصطفیٰ کا گھر ہے. اور ہم کبھی خدا کے گھر میں رہتے ہیں اور کبھی مصطفیٰ کے گھر میں رہتے ہیں. تو مجھے بتاؤ پھر اس کا نتیجہ جنت ہے کہ نہیں ہے؟ اس گھر کی نسبت بھی خدا کے ساتھ ہے، اس گھر کی نسبت بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ کبھی خدا کے گھر میں رہتے ہیں اور کبھی مصطفیٰ کے گھر میں. اب یہ ایسے نہیں میں نے کہہ دیا، اس کی بنیاد رکھی. اور آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، ہمارے کھٹ گجرا سے احباب آئے جن کے یہاں میں نے کل جانا تھا. یہ سچی محبت ہوتی ہے. پیر فقیر کسی جگہ نہ پہنچ سکے نا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو کہتے ہیں پیر نہیں آنا تو زمن کے لوڑ ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی مجبوری کیا ہے. دیکھو آج میں وہاں نہیں جا سکا، نبی اور اس کے رب کا ذکر سننے کے لیے یہ احباب وہاں سے چلے گئے. یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے، یہ دیانت ہے. جس کو یہ سچائی نصیب ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا. تو دو گھر ہیں، ایک خدا کا اور ایک مصطفیٰ کا. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سارے میں توجہ ہے نا. ابھی آپ یہ مسجد کے دائرے میں بیٹھے ہیں، اس گھر کی نسبت اللہ سے پہلے کس سے؟ خانہ خدا سے، اللہ کے گھر سے اس کی نسبت. اچھا یہ یہاں بنے، اس کی چار دیواری ہے، یہ وہاں بھی تو بن سکتا تھا، اس پانی پر بھی بن سکتا ہے، سائڈ پر بھی بن سکتا ہے. کیا وجہ کی؟ اور یہ کبھی انہوں نے بھی نہیں سوچا کہ یہاں کیوں بنا رہے ہیں. تو میں آپ کو تاریخ کے تناظر سے یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں. کیا منظر ہے وہ کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے جب خدا کا گھر خانہ کعبہ مکمل کیا نا، تو آپ تو جانتے ہیں پتھر اس کی نوک پلک درست کرتے تھے. فون بند کر دیں، فون بند کر دیں، میری طرف توجہ رکھیں، تو معمولی گل نہیں کر رہے ہیں. اس کی نوک پلک درست کرتے تھے. وہ ایک بٹن سے بند ہوتا ہے، بند کر دیں. وہ میرے کنے کو ہم کہاں ہیں اس وقت؟ خانے کا حضرت. ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن ایمان کی آنکھوں سے تو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف حضرت ابراہیم ہے اور دوسری طرف حضرت اسماعیل ہے. دونوں نبوت کے ہاتھوں سے خدا کا گھر بنا کے پتھر سیٹ کرتے ہیں، نوک پلک درست کرتے ہیں اور ایڈجسٹ کرتے ہیں. دیواریں بڑی بڑی بنتی ہیں. جب گھر مکمل ہو گیا تو اللہ سے عرض کی باری تعالیٰ گھر بن گیا، تیرا گھر بنا ہے. اس روئے زمین پر پہلا گھر بن گیا، مکمل ہو گیا. اب ہمارے لیے کیا آرڈر ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا بلاؤ لوگوں کو اس گھر کی طرف بلاؤ. باری تعالیٰ یہاں تو کوئی نظر نہیں آتا، ہماری آواز کہاں تک جائے گی، ہم کیسے بولیں گے، کیسے بلائیں گے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے سونیا علیک بالنداء وعلینا بالابلاغ، اور لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلانا تمہارا کام ہے. قیامت تک آنے والوں کے روحوں تک آواز پہنچانا مجھے خدا کا کام ہے. میں پہنچو، تم ایک دفعہ آواز کو دو، میں دیکھتا ہوں تمہاری اس نبوت کا اور ابراہیمی آواز، اسماعیلی آواز کو قیامت تک آنے والوں کے روح میں کس طرح داخل کرتا ہوں. تو جس نے وہ آواز سنی اس کو خدا کے گھر کا دیدار نصیب ہوا. تو کیا ساری دنیا ہی ادھر جاتی ہے یا کچھ رہ بھی جاتی ہے؟ بولو، سارے تو نہیں جا رہے ہیں. تو جو پہنچ گئے، آواز جنہوں نے سنی وہ وہاں پہنچ گئے، جنہوں نے نہیں سنی ان کا کیا قصور ہے؟ قصور تو کوئی نہیں. تو پھر ان کے لیے کیا بندوبست ہے؟
ان کے لیے کیا بندوبست ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے باری تعالیٰ تیرے محبوبوں نے مخلوق خدا تک آواز پہنچا لی ہے، تو باری تعالیٰ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں میرے جبریل بولو کیا بات ہے؟ باری تعالیٰ یہ جو چھوٹے چھوٹے سنگریزے، چھوٹے اور بڑے سنگریزے یہ رہ گئے اس پاکیزہ سرزمین پر، اس کے لیے تیرا حکم کیا ہے؟ یہ جواہر البحار کی روایت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان سنگریزوں کو میرے نبی کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، ان کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا ہاتھ لگا ہوا ہے، اور جن کو ان کا ہاتھ لگ جائے اس طرح ضائع نہیں ہو سکتے۔ تو باری تعالیٰ کیا حکم ہے تیرا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم ایسے کرو یہ سارے سنگریزے دائیں بائیں دور نزدیک جہاں جہاں پڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھاؤ اور اپنے پروں پر رکھو۔ کہاں رکھو؟ اپنے پروں پر رکھو، اس لیے کہ میں پوری روئے زمین کو عزت دینا چاہتا ہوں۔ تم ان سنگریزوں کو اپنے پروں پر رکھو اور انتہائی آسمان پر پہنچو اور اپنے پروں کو پورے افق کے عالم کو گھیر لو، تمہارے پر پوری دنیا کے اوپر آ جائیں۔ اور باری تعالیٰ ایسا کر کے تو پھر کیا کروں؟ فرمایا جلدی جلدی نہ کرنا، آہستہ آہستہ اپنے پروں کو ہلاتے رہنا، یہ پتھر جو اوپر لے کر گئے ہو نیچے آئیں گے، یہ پتھر ہوئے زمین پر جہاں جہاں گریں گے وہاں وہاں میرا گھر بن کر جائے۔ گھر سمجھے؟ ممکن ہے چودھری صاحب کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس زمین میں اللہ کے گھر کا وہ کون سا حصہ پتھر جو آسمان کی بلندیوں سے نیچے آیا وہ ویسے نہیں آیا، وہ اس لیے آیا کہ یہاں لوگ نماز آ کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر جو الگ ہو کر جائیں گے، تو ایسے نہیں جس طرح اوپر سے پتھر نیچے آیا، یہاں سجدہ کرنے والے جب سر اوپر کریں گے صرف وہی اوپر نہیں ہوں گے، ان کو بھی خدا آسمان کی بلندیوں تک لے گا۔ یہاں تک بات سمجھ آئی گا؟ تو اس گھر کی نسبت اس گھر سے ہوگی کہ نہیں؟ تو یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اس کی نسبت ہوگی کہ نہیں؟ اچھا قیامت کے آنے سے پہلے، قیامت آنی ہے نا، تو تیار؟ اس لیے ہم تیار ہیں کہ اس وقت ہم خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، تو اس کشتی میں بیٹھے ہیں، اب تو تیار ہیں، بیدار بھی ہیں۔ تو جب قیامت آئے گی نا تو خانہ خدا کعبہ، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ، یہ تمام روئے زمین پر جہاں جہاں مسجدیں ہوں گی وہاں وہاں سے مسجدوں کو حکم ہوگا خانہ کعبہ کی طرف سے کہ آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ، جس جس پتھر سے جدا ہوئے تھے وہاں وہاں آ کے جڑتے چلے جاؤ، وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے خانہ کعبہ کے ساتھ۔ روئے زمین پر پھیلی ہوئی تمام مساجد اس مسجد کے ساتھ مل جائیں گی، اور ملنے کے بعد جب خدا کا رخ کریں گے نا تو ڈائریکٹ نہیں جائیں گے، حالانکہ وہاں سجدہ اس کا رخ خدا کی طرف ہے، مخلوق کا رخ خانہ خدا اور اس کا رخ اللہ کی بارگاہ میں ہے، لیکن تھوڑا سا سوچو خدا کی بارگاہ تک رخ سے پہلے اس کا بھی جھکاؤ مصطفیٰ کی طرف ہے، تو ڈائریکٹ وہ بھی نہیں جائے گا، وہاں سے ہو کے سیدھا بارگاہ مصطفی میں حاضری ہوگی، اور جب وہاں حاضری ہوگی السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام ہو جائے گا، کہاں کا ارادہ ہے یا رسول اللہ؟ بس قیامت آنے والی ہے، روئے زمین کی ساری مسجدوں کو لے کر اب میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو اللہ کا رسول ارشاد فرمائے گا کہ جن جن مسجدوں میں دیگر پورے روئے زمین پر قائم مسجدوں میں آنے والے میرے امتی، کیا وہ بھی ان کی عبادت بھی ساتھ ہے یا صرف وہ پتھر تمہارے ساتھ ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں نہیں میرے آقا،
تیری امت تیری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سجدے بھی ساتھ جائیں، ان کی عبادتیں بھی ساتھ جائیں، ان کی دعائیں بھی ساتھ جائیں۔ میں خالی نہیں جا رہا، میں ساری مسجدوں کا نور اور عبادت کا سرور آج سب حاضر ہو کے تیری بارگاہ میں اور یہاں سے خدا کی بارگاہ میں۔ وقت مختصر ہے، میں اگلے پوائنٹ کی طرف بھی آؤں گا۔ تو نبی دو عالم ارشاد فرمائیں گے جو تجھ تک پہنچے، کالا غلاف پہننے والے جو تجھ تک پہنچے ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یا رسول اللہ میں ان کی پوری شفاعت کروں گا۔ تو پھر وہ خود ہی عرض کرے گا باری تعالیٰ یا رسول اللہ جو مجھ تک پہنچ گئے ان کی شفاعت میں کروں گا، اور جو مجھ تک نہیں پہنچے ان کی شفاعت آپ کریں گے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ کالا غلاف میں نے اوڑھا ہے، کالی کملی آپ نے اوڑھی ہے۔ جو آپ تک، جو مجھ تک نہ پہنچ سکا وہ آپ کے کالی کملی میں آ جائیں گے، اور جو مجھ تک پہنچیں گے وہ میرے کالے غلاف میں آ جائیں گے۔ آپ کی امت بدایت سے لے کر نہایت تک یا میری چادر رحمت میں ہوں گے یا تیری چادر رحمت۔ تو یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ اور جس میں ہم رہتے ہیں وہ کس کا گھر ہے؟ سونے نبی پاک۔ آج یہ بھی تصور لے کر جاؤ سنیوں کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر ہمارا نہیں، ہمارے نبی کا ہے۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، اس پر چاہوں تو میں آپ کو گھنٹوں بتا سکتا ہوں، لیکن یہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، میں علل اختصار آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ فقہا نے لکھا ہے، اچھا آپ لکھتے ہیں گھر کے اوپر ھذا من فضل ربی، لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں تو ھذا کا مشار ملا ہے کیا؟ ھذا لکھتے ہیں نا، ھذا عربی میں ہمارے ساتھ خلیفہ کریم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ساری زندگی عرب میں گزاری ہے۔ ھذا یہ، اور آگے من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو ھذا جب آپ اشارہ کرتے ہیں ھذا، تو ھذا سے کیا مراد ہے؟ گھر؟ تھوڑے جو میں نے غور نہ جواب دیا۔ آج جب اپنے گھر جائیں گے نا، کم از کم اس تصور کو سامنے رکھ کے گھر میں داخل ہونا، کیا یہ مٹی کا بنا ہوا گھر یہ رب کا فضل ہے یا کچھ اور ہے؟ اس کو میں قرآن سے بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نا ھذا من فضل ربی، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، اور کس موقع پر کہا تھا یہ سمجھانا چاہتا۔ کہا آصف بن برخیہ کو کہ جاؤ، پہلے اس کو کہا جن کو، اس کا مطلب ہے جنوں سے بھی رابطہ ہے، نیکوں سے بھی رابطہ ہے۔ تو جنہیں تھوڑے بگڑ جان پھر جن انہوں نے بھی نہیں چھوڑنا، تو جنوں سے بھی رابطہ ہے، نیک لوگوں سے بھی رابطہ ہے۔ تو جب جن کو کہا نا کہ جا کے اس تخت کو لے کر آؤ، تو کتنی دیر لگاؤ گے؟ اے سلیمان وقت یہ مجلس برخاست ہوگی تو میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نبی ہو کے میں اتنی تاخیر نہیں برداشت کر سکتا، کوئی اور ہے جو اس سے پہلے لے کر آئے؟ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا نا کتاب کا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان وقت آپ کی آنکھوں کی دو پلکیں ابھی مل کے جدا نہیں ہوں گی تو 360 من وزنی تخت بلقیس آپ کے سامنے میں حاضر کر دوں گا۔ تو جب وہ تخت حاضر ہوا نا، مختصر کروں، جب تخت حاضر ہوا نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو جو انہوں نے فرمایا نا ھذا، تو ھذا سے تخت مراد ہے؟ بولو بولو، ھذا سے تخت مراد ہے تو کیا مراد ہے؟ وہ آصف بن برخیہ جو نسبت نبوی سے بھرپور مسرور اور جس کے اندر قرآن کا، کتابوں کا علم کچھ موجیں مارتا ہوا سمندر، اس
آصف بن برقیہ کی طرف کہا ھذا من فضل ربی، یہ آصف بن برقیہ بھی میرے رب کا فضل ہے۔ تو اب جب گھروں کے اوپر آپ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے گھر کا، یہ میرے رب کا فضل ہے، تو بتاؤ یہ مٹی کا، یہ اینٹوں کا، یہ حسن و جمال والا گھر، یہ اللہ کا فضل ہے یا کچھ اور؟ اچھا گل پردے ہی تھے نا، تو اب یہ پردہ ہٹانا ہے نا، مومن ہو اور اس کے سامنے پردہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومن کو خدا پردے میں رکھتا ہے لیکن اس کے آنکھوں کے سامنے سارے پردے ہٹا دیتا۔ تو حاضر سے کیا مراد ہے؟ اب میں یہاں فقہا اور محدثین کا بتایا ہوا عقیدہ آپ کے سامنے، صوفیاء فقہا فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو، کوئی بھی نہ ہو، یا تو کوئی ہوگا یا کوئی نہیں ہوگا، کوئی ہوگا تب بھی اور کوئی نہ ہو تب بھی اندر آ جائے۔ مجھے تھوڑا سا پانی پلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں اور آپ کہاں تھے؟ سلام کر رہے ہیں، گھر میں بھی داخل ہو رہے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں داخل ہو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو تو کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا عقیدہ ایک حد تک تو بندہ کرتا ہے، لیکن اس سے آگے کے مراحل اور بھی بہت ہیں۔ گھر میں گھر والے موجود ہیں تو آپ کہیں السلام علیکم، وہ سن لیں گے اور وہی سامنے ہوتے ہیں، لیکن جو پکا پیڈا کامل مومن ہوتا ہے وہ صرف گھر والوں کو پیش نظر نہیں رکھتا، وہ ایک شخصیت اور کو بھی پیش نظر رکھتا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب آپ تالا کھولیں اور گھر میں کوئی بھی نہ ہو وہ مومن شب و روز رہنے والا اس گھر میں، مومن جب دروازہ کھولے نا تو فقہا، صوفیاء، محدثین، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ جب گھر کھولو گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہر مومن کے گھر میں اس کے داخل ہونے سے پہلے ہی موجود ہوتی ہے۔ تم دروازہ کھولو اندر کوئی بھی نہ ہو تو وہاں پڑھ لیا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے محمد عربی آپ کی روح اتنی مبارک ہے، میرے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی آپ یہاں موجود ہیں تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو ہم گھر سمجھ آئی؟ تو ہم کہاں کہاں رہتے ہیں؟ ایک اللہ کے گھر میں اور دوسرا صبح کے گھر میں۔ ہم خدا کے گھر میں رہتے ہیں تو خدا کے قانون اور اس کی محبت میں رہتے ہیں، اور جب یہاں سے واپس اپنے گھر میں جائیں تو اس گھر میں نبی کی محبت سے خدا کے گھر میں کیا کرتے ہیں آپ؟ کوئی دنیا کا سودا کرتے، کوئی لین دین کرتے، کوئی بھیڑ بکریوں کا سودا کرتے نہیں، اس لیے کہ یہ حدود سے باہر ہے، ہم اس کو بازار میں کرتے ہیں۔ لیکن جو گھر اور جو خدا کا گھر، جو خدا اور مصطفیٰ کا دربار بن گیا ہو، وہاں یا تو خدا کی بات ہوتی ہے یا مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، دنیا کی بات دنیا کے بازاروں میں ہوتی ہے، اور محمد اور محمد کے خدا کی بات یا خدا کے گھر میں ہوتی ہے یا مصطفیٰ کے گھر میں ہوتی ہے۔ تو بس آج یہ پہلی دفعہ میں نے بھی یہ تصور لیا ہے اور آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم کہاں کہاں رہتے ہیں، یا تو خدا کے گھر میں رہتے ہیں یا مصطفیٰ کے گھر۔ تو جو ان گھروں کو خدا کا اور مصطفیٰ کا بنا کے رکھے نا، تو پھر اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا، سنو
تم میرا گھر میرے لیے بناتے ہو. من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ. تم دنیا کے گارے سے میرے لیے گھر بناتے ہو تو اسے میرا ہی سمجھتے ہو. اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن نور اور نور کے گارے سے بنے ہوئے جنت میں تمہارے لیے غور کرنا. یہ دیکھیں یہ باتوں سے بات آ رہی. جب آپ اپنے گھر پر مصطفیٰ کے تصور کو سمجھ لیں تو پھر کیا محمد عربی وعدہ نبھائیں گے کہ نہیں کہ تم نے گارے کے گھر کو میرا گھر بنا لیا ہے نا, گارے کے گھر کو میرا گھر بنا لیا ہے نا. تو جب اس گھر سے نکل کر عالم برزخ میں جاؤ گے نا, جنت کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا. تم یہاں سے نکل کر جب اس کال کوٹھڑی میں زمین کے نیچے آؤ گے تو خدا کی قسم تم میرے ساتھ وہاں دنیا میں وفا کرو گے. جب زمین میں آؤ گے تو اس رب لم یزل لا یزال کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وفا تم میرے ساتھ دنیا میں کرو. جب قبر میں آؤ گے تمہاری قبر کو جنت بنانا مصطفیٰ کا کام ہے. تو کتنے گھروں میں اس موت و حیات کے بعد ٹوٹل دنیا آخرت کے گھر کتنے گھر ہوئے سارے بولو 4. کتنے 4. خدا کا, مصطفیٰ کا, عالم برزخ اور جنت کا. تو ٹوٹل کتنے گھر ہوئے؟ تو یہ 4 کا جو عدد ہے نا, یہ 4 کا جو عدد ہے یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے. یہ 4 اسے ہی کہتے ہیں جن کو ان 4 سے پیار, جن کو ان 4 سے اور ان یاروں سے پیار ہوگا. خدا کی قسم وہ خدا کے گھر میں دنیا میں اور دنیا میں مصطفیٰ کے گھر میں اور عالم برزخ میں زیر زمین کال کوٹڑی کو جنت کی فضاؤں میں تبدیل کرنے والا محمد عربی. اور پھر انہی کے صدقے قیامت کے دن جنت میں جنتی محل اسے ہی نصیب ہوگا کہ جن کو 4 یاروں کی بہاروں سے آشنائی ہمارے میں گفتگو میری ختم ہو چکی ہے. ویسے بھی لمبی لمبی تقریروں کا اب زمانہ نکل گیا ہے. اب عوام پڑھی لکھی ہو گئی ہے. صرف خوشبو ان کے دماغ میں, ان کے مشام معطر میں اور دل و روح میں 2 باتیں پکڑا دیں, قرآن اور صاحب قرآن کی اور ان کے جو متطلبات اور ریکوائرمنٹس ہیں, تو سنی کبھی اپنی سنیت سے باہر نکل نہیں سکتا اور غیر سنی کو کبھی سنیت میں نہیں داخل کر سکتا. غیر سنی جو کبھی شرارت کے لیے جو آئے, ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے محبت فرمائی ہے ان کو اپنا محبوب بنا, اہل بیت کو اپنا محبوب بنایا ہے. تو میرا آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اہل بیت سے محبت کریں. صحابہ سے محبت فرمائی تو ہم ان سے محبت کریں, یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور جن کو صحابہ و اہل بیت کی محبت نصیب ہوگی نا تو وہ یا تو خدا کے گھر میں رہیں گے یا یہ بنیادی بات ہے, یہ بنیادی. اور اس کے اگلے جو 2 گھر ہیں وہ ان 2 گھروں کی نسبتوں سے پھر نصیب. اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے. تو مسجد تو بن گئی ہے, تو اس کے تقاضوں تو پتہ ہے نا, اس نے جان کی گواہی بھی تو دینی ہے. کون کون آیا, اس نے حاضری لگا, یہ وہاں حاضر ہو کے حاضری پیش کرے گی. تو اس نے کس کس کی حاضری پیش کرنی ہے؟ اسی کی حاضری پیش کرنی ہے جو کا سر یہاں سے بیٹھا. تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو ہمیشہ قیامت تک آپ کے سجدوں سے خدا آباد رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.